برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے حضرات، آج میں قرآن کریم کے فضائل اور ثواب کے بارے میں انشاءاللہ حدیث سے پاک سے بیان فرماؤں گا۔ آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ صحیح بخاری جلد 2۔ دوسری حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک جو ہے امام مسلم اسے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے گھر میں ایک جانور تھا۔ اچانک وہ جانور بدکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا، اے شخص پڑھتے رہو، یہ سکینہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نازل ہوتی ہے۔ صحیح مسلم جلد 1 کی یہ حدیث پاک ہے۔ اچھا، دوسری حدیث پاک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ معجز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہو اور وہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہو، اس کو 2 اجر ملتے ہیں، یعنی اسے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم جلد 1 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سنو، ان قریب فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ حضور نے فرمایا، کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد والوں کے لیے پیش گوئیاں ہیں۔ اب یہ تمہارے درمیان حکم ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فیصل ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ جس متکبر نے اس کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا، اور جس نے اسے حکمت آمیز نصیحت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کی وجہ سے خواہشات میں کجی نہیں آئے گی، کسی زبان کا کلام اس کے مساوا نہیں ہو سکتا، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، بار بار پڑھنے کے باوجود اس سے اکتاہٹ نہیں ہوگی، اس کے اسرار کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جناتوں نے جب اس کو سنا تو اس پر ایمان لانے میں بالکل توقف نہیں کیا، اور بے ساختہ کہا، بے شک ہم نے حیرت انگیز کلام سنا جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لے آئے، جس نے اس کے مطابق کہا اس نے سچ کہا، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا گیا، جس نے اس کے مطابق حکم کیا اس نے عدل کیا، جس نے اس کی دعوت دی وہ صراط مستقیم پر ہدایت یافتہ ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ امام ترمذی اور روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ سے 1 حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا 10 گنا اجر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، لیکن الف 1 حرف ہے اور لام 1 حرف ہے اور میم 1 حرف ہے۔ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا، اے رب اس کو مزین کر، تب اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے رب اس کو اور مزین کر، تو اس کو عزت والے حلے پہنائے جائیں گے۔ پھر قرآن پاک کہے گا، اے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلہ میں اس کو نیکی دی جائے گی۔ یہ حدیث حسن ہے اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پیٹ میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
یہ بھی حدیث جامعہ ترمذی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور جس طرح دنیا میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا تھا اسی طرح پڑھ، جہاں تو آخری آج پڑھے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ حدیث حسن ہے، یہ بھی حدیث جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اعلانیہ قرآن پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے، اور پوشیدگی سے قرآن پڑھنے والا پوشیدگی سے صدقہ دینے والے کی مثل ہے۔ یہ بھی حدیث جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکا اور مجھ سے دعا نہ کر سکا، میں اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ یہ حدیث بھی جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر ٹھہر جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے پھر ٹھہر جاتے، پھر مالک یوم الدین پڑھتے تھے۔ یہ بھی حدیث جو ہے جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی مخلوق سے کچھ لوگ اہل اللہ ہیں۔ صحابہ نے کیا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا اہل قرآن، وہ اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے سنن الکبریٰ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو خصلتوں میں حسد یعنی رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ دن رات قیام میں قرآن مجید پڑھتا ہے۔ یہ حدیث بھی سنن الکبریٰ جلد 5 میں موجود ہے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اس کو حفظ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اس کو اس کے گھر کے 10 ایسے افراد کی 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرنے والا بنائے گا جن میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ حافظ نور الدین الحسیمی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر اور فرمایا قیامت کے دن جب قرآن پڑھنے والے گھر والوں کو بہت سخت حاجت ہوگی تو قرآن ان کے پاس آئے گا اور مسلمان سے کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ وہ شخص کہے گا تم کون ہو؟ اور وہ کہے گا میں ہوں جس سے تم محبت کرتے تھے اور اس سے جدائی کو ناپسند کرتے تھے، جو تم کو کھینچتا تھا اور تم کو قریب کرتا تھا۔ وہ شخص کہے گا شاید تم قرآن ہو، پھر قرآن اس کو اس کے رب کے پاس لے جائے گا، اس کے دائیں طرف فرشتہ ہوگا اور بائیں طرف جنت ہوگی، اس کے سر کے اوپر سکینہ کو رکھا جائے گا اور اس کے ماں باپ کو تمام دنیا سے قیمتی حلے یعنی کپڑے پہنائے جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے اعمال تو اس انعام کے لائق نہیں، یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ قرآن کہے گا یہ تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں سبید بن عبد العزیز متروک راوی ہے اور حافظ الحسیمی نے اس کے متعلق اچھے کلمات کہے ہیں اور اس کے باقی راوی جو ہیں ثقہ ہیں۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے بزرگ لوگ حاملین قرآن ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں سعید ضعیف راوی ہے۔ اس کے آگے اور آپ حضرات احادیث سماعت فرمائیں، اس کے بعد جو ہے میں کچھ قرآن کے بارے میں مسائل بیان کروں گا، وہ بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ حضرت معاذ بن انس بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے، اور جس نے پورا قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں زبان بن قائد ضعیف راوی ہے۔ مجب الجوائز جلد
7 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو قصدن سنا اس کے لیے ایک نیکی کو دگنا کر کے لکھ دیا جائے گا، اور جس نے اس کو تلاوت کیا وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اس کی سند میں عبید بن میسرہ ہے، امام احمد نے اس کو ضعیف کہا ہے اور امام ابن حبان نے اس کی توصیف کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے مجمع الزوائد جلد 7 میں موجود ہے، اور جو حدیث ضعیف ہو فضائل اعمال میں اس پر بھی عمل کرنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے وہ غور کرے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی صحیح راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جو شخص علم کا ارادہ کرے وہ قرآن میں غور کرے کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے۔ اس حدیث کو بھی امام طبرانی نے کئی سندوں سے روایت کیا ہے۔ عثمان بن عبداللہ بن عبس اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصحف میں دیکھے یعنی قرآن میں دیکھے بغیر قرآن پڑھنے کا 1000 درجہ اجر ہے، اور قرآن میں دیکھ کر پڑھنے کا 2000 درجہ اجر ہے۔ اس حدیث کو بھی امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ابو سعید بن عون ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے اس کو زبانی قرآن پڑھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صورت پر اٹھائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اس کے بیٹے سے کہا جائے گا قرآن پڑھو، اور وہ جب بھی ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کر دے گا، حتیٰ کہ اس کا بیٹا وہ تمام قرآن پڑھ لے گا جو اس کو یاد ہے۔ اس حدیث کو بھی امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کیا ہے اور اس کی سند کے ایک راوی کو میں نہیں جانتا۔ اور ایک حدیث سماعت فرمائے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنے بچے کو دنیا میں قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس کو قیامت کے دن جنت میں تاج پہنایا جائے گا جس کو تمام جنت والے پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں اس کے بیٹے کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے پہنایا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں جابر بن سلیم ہے جس کو ازبی نے ضعیف کہا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے احکام، آداب اور بعض ضروری مسائل۔ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ اپنے منہ کو ہر قسم کی بدبو سے اچھی طرح صاف کر لے، خاص طور پر تمباکو نوشی کرنے والے، نسوار ڈالنے والے اور کچا لہسن اور پیاز کھانے والوں کو کسی اچھی پیسٹ یعنی منجن سے منہ صاف کرنا چاہیے، اور منہ میں الائچی وغیرہ رکھنی چاہیے اور دیگر عطریات یعنی خوشبو لگانا چاہیے، کیونکہ فرشتے تلاوت قرآن کے دوران حاضر ہوتے ہیں اور بدبو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور خوشبو سے راحت ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت باوضو کرنا مستحب ہے۔ اگر قرآن مجید کو چھوئے بغیر زبانی بے وضو پڑھا جائے تو قرآن پاک پڑھنا جائز ہے۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور اس سلسلہ میں باکثرت حدیث ہیں، تاہم یہ خلاف مستحب اور خلاف اولیٰ ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے تلاوت کرے۔ اچھا، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کسی ایک وقت کے شروع میں وضو کر لے اور دوسرے وقت میں شروع ہونے تک اس کا وضو رہے گا بشرط کسی وجہ سے اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ جنبی اور حائض کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا حرام ہے، خواہ ایک آیت ہو یا اس سے کم ہو۔ البتہ جنبی یعنی ناپاک آدمی یا ناپاک عورت بغیر تلفظ کے دل میں قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ تسبیح، تہلیل، تحمید، درود پاک اور دیگر تمام اذکار اور وظائف جنبی اور حائض پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تلاوت قرآن کا قصد نہ ہو تو بطور دعا قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھ سکتے ہیں۔ سواری پر بیٹھتے وقت سبحان الذی سخر لنا ھذا اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی خلاف مستحب اور خلاف افضل ہے۔
کسی پاک اور صاف جگہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مسجد میں تلاوت کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں اور جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کرے۔ اگر مسجد میں تناؤ تو متوسط آواز سے تلاوت کرے، اور اگر لوگ اور بھی تلاوت کر رہے ہوں یا دوسرے لوگ نماز ادا اور اذکار میں مشغول ہوں تو پھر آہستہ آہستہ تلاوت کرے تاکہ کسی کی تلاوت اور عبادت میں خلل نہ پڑے۔ نیز سر ڈھک کر سکون اور دل لگا کر وقار اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کرے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے تلاوت کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بہترین نشست یعنی بیٹھک وہ ہے جس میں منہ قبلہ کی طرف ہو۔ امام ابو داؤد نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ حمام میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے۔ ابو میسرہ سے روایت ہے کہ پاک جگہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ آج کل لوگ بسم اللہ اور وضو کی دعائیں اسی جگہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور کسی بھی مہمان اور غیر گندی جگہ پر قرآن مجید پڑھنے اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے سے اجتناب یعنی بچا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور قرآن مجید کی آیت کے معنی میں غور و فکر اور تدبر اور تفکر کرے۔ جس آیت میں ذوق و شوق اور بجد آئے اس کو بار بار دہرائے، کیونکہ امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ذر سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات صبح تک اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔ ان تعذبهم فإن عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ ایک رات صبح تک آپ اس آیت کو دہراتے رہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو جو ہے بار بار پڑھتے رہے۔ ام حسب الذین تراؤوا السیئات ام نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ اسی طرح صحابہ کرام اور فقہاء تابعین سے منقول ہے کہ انہوں نے تلاوت کے دوران بعض آیات کو بار بار پڑھا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یا تلاوت کو سنتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب، اس کی گرفت اور اس کے عذاب کی آیت سے گزریں تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا چاہیے۔ السلام